الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا تدور تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک مالدار آدمی جس کو اپنے بھتیجوں نے وراثت حاصل کرنے کی جلدی وراثت حاصل کرنے کی لالچ میں قتل کیا تاکہ اس کی وراثت پہ ہم قبضہ کر لیں، قبضہ جما لیں، اور پھر ایک بستی کے قریب اسے پھینک دیا۔ اس لالچ میں آ کے کہ ہمیں 3 چیزیں مل جائیں گی، چچا کی جو ایک ہی بیٹی ہے وہ بھی مل جائے گی، اور ظاہر باپ کی وراثت میں جو بیٹی کا حصہ ہوتا ہے وہ حصہ بھی ہمارے ہاتھ آ جائے گا، اور اپنا جو حصہ ہے مجھے بھی جلدی مل جائے گا، تو اور اس کے ساتھ ظاہر نکاح بھی ہو جائے گا، بیٹی بھی مل جائے گی، وراثت بھی مل جائے گی۔ اور تیسرا فائدہ، جس بستی کے قریب ہم نے لاش کو پھینکا ہے وہاں سے دیت بھی مل جائے گی۔ 3 فائدے مل جائیں گے، لڑکی بھی مل جائے گی، وراثت بھی مل جائے گی، اور جس بستی کے قریب ہم نے چچے کو قتل کر کے پھینکا ہے وہاں سے دیت بھی مل جائے گی۔ لیکن کوئی چیز نہیں ملی، الٹا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر خود مقتول کی دیت کا بوجھ ڈال دی، اور خود اپنے چچا کی دیت اس کے بیٹے کو ادا کرنی پڑی۔ تو لالچ بری بلا ہے۔ ہم اسکول پڑھتے تھے، وہاں ایک واقعہ ہوتا تھا مشہور، ایک کتے کے منہ میں ہڈی ہوتی تھی، اور وہ جب پل سے گزر رہا ہوتا تھا تو نیچے پل کے نیچے پانی تھا، پانی میں جب اسے عکس نظر آتا تھا وہ اپنا وہ سمجھتا تھا کہ دوسرا کتا ہے، اس کے منہ میں ہڈی ہے، یہ لالچ کر کے کہ یہ بھی مجھے مل جائے، یہ تو ہے ہی میرے منہ میں وہ بھی مل جائے، اور وہ جب اب کرتا تو اپنی ہڈی بھی جو ہے پانی میں گر جاتی۔ وہاں عنوان ہوتا تھا اسکول کے اس سبق کے صفحے پہ لالچ بری بلا ہے، لالچ۔ یہاں بھی انہوں نے لالچ کی تو 3 چیزوں سے معلوم ہو گئے، اور الٹا دیت دینی پڑی۔ خود چچا کو قتل کر کے اللہ کے فیصلے کا انتظار نہیں کیے گا، چل چچا مرے گا تو خود بخود وراثت ہمیں ملے گی، بیٹی جو لینا ہے وہ لے لے گی، باقی ہمیں مل جائے گی وراثت، اس کا انتظار نہیں کیا، جلدی اس کو سائڈ پہ کیا کہ ہمیں جلدی مل جائے اور بیٹی بھی ہمیں مل جائے اور پھر ساتھ دیت بھی مل جائے۔ تو ان تینوں چیزوں سے معلوم ہو گیا، اور الٹا خود دیت دینی پڑی، اور پھر جو ہے نا خود رونا دھونا شروع کیا،
موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی قاتل کا پتہ چل جائے گا تو اس طرح کرو، گائے ذبح کرو اور اس کا کوئی ٹکڑا گائے کے گوشت کا لاش پہ مارو، میت کے جسم پہ مارو تو یہ خود جو ہے نا آدمی زندہ ہو جائے گا، اپنا قاتل بتا دے گا. اب اللہ نے مطلقاً گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا. تو مطلقاً گائے ذبح کرتے، اللہ کے حکم کی تعبیر کرتے تو مشکلات پہ نہ پھنستے. لیکن انہوں نے جو ہے نا بال کی کھال اتارنا شروع کر دی. ان کی طبیعت میں تعمق تھا، گہرائی تھی. بال کی کھال اتارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہ کرنا، اللہ کے احکامات کی تعمیل نہ کرنا اور طرح طرح کے حیل و بہانوں سے اللہ کے احکامات کو ٹالنا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی مشکلات پہ پھنستے جاتے ہیں. مطلقاً گائے ذبح کر دیتے ہیں تو مشکلات میں نہ پھنستے. اب انہیں سوالات بے جا بے مقصد سوالات گائے کیسی ہو. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سوال کا جواب دے دیا کہ گائے ایسی ہو کہ نہ زیادہ بوڑھی ہو، حالانکہ یہ سوال بھی نہ کرتے، مطلق گائے ذبح کرتے تو مقصد اعلیٰ ہو جاتا. اس کے گوشت کا ٹکڑا لے کے میت کے جسم پہ مارتے تو میت زندہ ہو جاتی اور پھر اپنا قاتل کے بارے میں بتا دیتی، مسئلہ ہو جاتا. لیکن یہاں جب سوال شروع کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ نہ زیادہ بوڑھی ہو گائے اور نہ جو ہے وہ کیا ہو، نہ بالکل بچی ہو، نہ بچی ہو اور نہ بوڑھی ہو، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو، یعنی جوان گائے ہو، نہ بوڑھی ہو نہ بچی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اللہ کے حکم پہ عمل کر لو. اب جو تمہیں اللہ حکم دے رہا ہے اس پہ عمل کر لو اور مزید جو ہے نا بال کی کھال مت اتارو، مزید سوالات نہ کرو. جتنے سوالات کرتے جاؤ گے پھنستے جاؤ گے. لیکن کو پھر بھی آرام نہ ہے، آپ نے مزاج کی وجہ سے کہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کیجیے ہمارے واسطے کہ اس کی رنگت کیسی ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کی رنگت زرد ہو اور گہرا زرد رنگ ہو، ایسا گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دلوں کو خوش کرے، دیکھنے والے کے دلوں کو خوش کرے، ایسا جو ہے وہ رنگ ہو. اس پہ بھی انہوں نے بس نہیں کیا اور پھر کہا کہ اب مزید صفات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا دے، وضاحت کے ساتھ بتا دے. ایک گائے جو ہے نا، اس سلسلے میں ہم شبے میں پڑ گئے، ہمارے اوپر ابھی تک گائے واضح نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہیے کہ مزید صفات بتا دے تاکہ یہ گائے ہمارے اوپر واضح ہو جائے اور ہم اس کو پہچان لیں کہ کس قسم کی گائے ذبح کرنی ہے. تو جب مزید سوال کیا کہ وہ کیسی ہو رنگ کے بعد بھی، موسیٰ علیہ السلام نے رب کے بتانے پہ بتا دیا کہ وہ ایسی گائے ہو کہ جو محنت کرنے والی نہ ہو، نہ ہل چلانے والی ہو اور نہ وہ زمین کو سیراب کرنے والی ہو، بالکل محنت کرنے والی نہ ہو اور اس میں کسی قسم کا عیب نہ ہو، کوئی دھبا نہ ہو، بالکل صحیح سالم اور قسم کے عیب سے. تو اب جب سمجھ گئے کہ اس حکم پہ عمل کر کے ہی ہماری جان چھٹے گی، ویسے نہیں، یعنی ہمارا جو مسئلہ حل ہوگا، مقتول کے قاتل کا پتہ چلے گا تب کہ ہم گائے ذبح کریں. جب تک گائے ذبح نہیں کریں گے تو مقتول کے قاتل کا پتہ نہیں چلے گا. اچھا، تو اب اس مرتبہ پھر کہنے لگے کہ بلکہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے یہ آخری صفات بتائی تھی، ان سے پہلے جب پوچھنے لگے نا تو اس وقت کہا تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہ پالیں گے، گائے تک راہ پالیں گے کہ کس قسم کی گائے ہو. انشاءاللہ کہا تو اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات بتائی یہی کہ محنت کرنے والی نہ ہو، ہر قسم کے عیب سے کیا ہو، وہ سالم ہو، تو اس انشاءاللہ کی برکت سے جو ہے نا پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ صحیح بات جو ہے نا آپ نے کہی، اب صحیح بات کہی موسیٰ علیہ السلام نے، اور اب گائے ہمارے اوپر کیا ہو گئی، واضح ہو گئی، متعین ہو گئی.
اور اب آپ اس کو ذبح کریں. یہ تو اپنے سوالات کی وجہ سے مشکلات میں پھنسے گئے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ایک غریب فرمان بردار والدین کے فرمان بردار انتہائی نیک بیٹا والدین کا، اس کو نوازنا چاہتا تھا اللہ تبارک. بنی اسرائیل کے اندر ایک نیک آدمی تھا، بڑا نیک تھا، تو اس نیک کو اللہ نے بیٹا بھی بڑا فرمان بردار دیا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تفسیری روایت میں کہ ایک تاجر آیا، وہ ہیرا بیچنے لگا، تو اس نے کہا کہ یہ ہیرا میں 80,000 کا میں بیچنا چاہتا ہوں، 80,000 درہم کا میں بیچنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ والد کی اجازت کے بغیر تو میں نہیں خرید سکتا. والد کے پاس اتنے پیسے کہاں تھے، غریب آدمی تھا، نیک تھا، غریب تھا، لیکن ایک امتحان تھا رب کی طرف سے، بیٹے کا امتحان تھا، بیٹے کا. اس نے کہا کہ والد، میرا والد آرام کر رہا ہے، والد صاحب سو رہے اور میں ان کو جگانا نہیں چاہتا. امتحان تھا رب کی طرف سے. تو وہ تاجر جو تھا وہ ہیرے کی قیمت کو کم کرتا گیا، یہاں تک کہ انتہائی سستا کر دیا اس نے ہیرے کو، کہ کسی طریقے سے اپنے والد کو جگا دے. جگہ کے اجازت لے رہے اس سے. تو یہ بیٹا کہنے لگا میں 1,00,000 پہ خریدنے کے لیے تو تیار ہوں، 1,00,000 پہ مجھے خریدنا پڑے میں خرید لوں گا، لیکن باپ کے آرام میں مفید نہیں بنوں گا، باپ کے آرام میں خلل نہیں ڈالوں گا. چلا گیا وہ. پھر ایسا ہوا کہ والد تو چلا گیا دنیا سے. والد نے کیا چھوڑا وراثت میں، جہاں اس کی ماں کو چھوڑا وراثت میں اس کو چھوڑا، ماں وراثت میں بچڑا چھوڑا، بچڑا. اب فرشتہ آیا امتحان لینے کے لیے کہ بھئی یہ بچڑا میں لینا چاہتا ہوں، یہ دو. اور پھر اس نے 2 درہم کی فرمائش کی. تو بچے نے کہا نہیں، والدہ کی اجازت کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، والدہ کی اجازت کے بغیر ہی کچھ بتاؤں گا. تو والدہ کو جب بتایا گیا تو ماں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں بیچنا چاہتی 2 درہم. اس طرح وہ قیمت بڑھاتا گیا فرشتہ، تو والدہ انکار کرتی گئی، اور اس طرح ان کے درمیان سودا نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے اس فرمان بردار بچے کو کہنے کہ والدہ، جب والد چلا گیا تو پھر والدہ کی اجازت کے بغیر بچڑا نہیں دیا اس نے. اگر رب کی طرف سے امتحان تھا، لیکن تو فرشتہ تو انسانی شکل میں تھا، اس کو کیا پتہ ہے فرشتہ ہے، صرف والدہ کی فرمان برداری کی وجہ سے اسے نہیں دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سوالات کی وجہ سے جب وہ پھنس گئے، تو جو صفات اللہ نے بتائی وہ صفات ساری کی ساری اس بچڑے میں پائی جاتی تھی، کسی اور چیز میں، کسی اور گائے میں نہیں پائی جاتی. اللہ والدین کی فرمان برداری کی وجہ سے اس غریب بچے کو، یتیم بچے کو مالدار کرنا چاہتا. چنانچہ ادھر جب بنی اسرائیل مجبور ہو گئے کہ اب جو ہے نا وہ ہمیں بچڑا گائے ذبح کرنی پڑے گی. اب میں کہوں کہ بقرہ کا لفظ جہاں گائے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے تو بیل پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. اب ہمیں ذبح کرنا پڑے گا، تو وہ اس کی تلاش شروع کی. پھرتے پھراتے اس لڑکے کے پاس آ گئے، اور لڑکے کو وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا اس نے کہا تیرے پاس اس کو خریدنے کے لیے لوگ آئیں گے، لیکن اس کو معمولی قیمت سے نہ دینا، صحیح غالی قیمت بتانا. چنانچہ لڑکے نے کہا کہ میں اس بچڑے کو اس کے ہم وزن سونے کے بدلے میں بیچوں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ ایک جگہ تو ہماری آپ نے شرائط بتائی اور ہم نے شرائط بتائی، اور شرائط کے مطابق، صفات کے مطابق
وہ گائے مل رہی ہے، لیکن جس کے پاس ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کا ہم وزن سونا دو گے تو میں بیچوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلاؤ اس کو میرے پاس، جب وہ آیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی اتنی زیادہ قیمت کیوں بتا رہے ہو؟ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، میں اس کا مالک ہوں، تو کیا مالک کو اپنی چیز میں تصرف کا حق نہیں ہے؟ جس طرح وہ چاہے تصرف کرے۔ اس نے کہا بے شک آپ کو تصرف کا حق ہے۔ میں کہا میں مالک ہوں، کہ مجھے تصرف کا حق ہے، آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں تو میری مرضی میں جتنی کی دوں، لہذا اس کے ہم وزن سونے کے بدلے میں بیچوں۔ چنانچہ اس کا ہم وزن سونا اس کو دیا گیا اور اس سے جو ہے نا وہ بچڑا دیا گیا، تو بڑا ہو گیا تھا وہ لیا گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے سوالات بیجا سوالات کا صلہ دیا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی فرمان برداری کا صلہ دیا، اور قاتلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی لالچ کا صلہ دیا۔ لالچ بہت سارے اسباق ہیں اس میں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دیا بنی اسرائیل کو کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ اللہ نے وہ کرشمہ دکھا دیا ان کو، ان کے سامنے جو ہے نا وہ زندہ ہوا۔ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی مثال ان کے سامنے رکھ دی کہ اس زندگی کے بعد جب انسان مر جائے گا دوبارہ انسان زندہ ہوں گے، دوبارہ انسان زندہ ہوں گے۔ وہ کیسا زندہ ہوں گے؟ ان کی مثال، اس کی مثال سامنے رکھ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ دوسری زندگی ایسی ہو۔ اور تیسرا اس میں نقطہ یہ ہے، سبق یہ ہے کہ بیجا سوالات بھی کرنے چاہیے۔ بیجا سوالات انسان جب کرتا ہے تو مشکلات میں پھنستا ہے۔ اور چوتھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت کا عملی مظاہرہ بنی اسرائیل کو دکھا دیا، اور اس وقت جو اور لوگ تھے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے قائل نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردے کو زندہ کرنے کا عملی مظاہرہ ان کو دکھاتے ہوئے ان کی زبانیں بند کر دی، ان کی زبانیں بند کر دی جو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے قائل نہیں تھے۔ یہ چند اسباب سے اس واقعہ۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا گزشتہ درس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھی قاتل بتا سکتے ہیں، فلانا قاتل ہے، لیکن اس طرح اللہ نے نہیں بتایا۔ کیوں؟ بنی اسرائیل کا بگڑا ہوا مزاج جان کے کہ موسیٰ علیہ السلام اگر قاتل بتاتے اور اللہ بتا رہے، وہ پھر کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہم ہمارے اوپر الزام لگا رہے، اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بھی ہے یا اپنی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات دی، تورات کے احکام مشکل تھے تو پھر ہم نہیں مانتے کہ رب کی طرف سے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کا مزاج سخت ہے اور یہ احکام بھی سخت ہے، لگتا ایسا ہے کہ اپنی طرف سے یہ احکام جو ہے نا آپ گڑھ لائے ہیں، اپنی طرف سے گڑھ لائے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا ان میں سے 70 آدمیوں کو لے آؤ کوئی طور پہ۔ انہوں نے کہا تھا نا اللہ جب تک خود نہ بتائے کہ واقعی میری کتاب ہے، میری کتاب ہے، میری نازل کی ہوئی کتاب ہے، ہم نہیں مانیں گے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں خود بتا دیتا ہوں، ان کو لے آؤ۔ وہاں جب اللہ نے خود بتا دیا تو پھر ہمیں کیا پتا، اللہ سامنے نہیں تھے، اللہ سامنے نہیں تھے، کوئی آواز آ رہی تھی، پتہ نہیں جو ہے نا بادل سے کوئی آواز آ رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز تھی، کسی اور چیز کی آواز تھی، اللہ نعوذ باللہ سامنے آ جائے ہمیں بتا دے کہ یہ واقعی میری کتاب۔ حالانکہ بیٹا باپ کو نہیں کہہ سکتا سامنے آ جائے مجھے بتا دے، شاگرد استاد کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ سامنے آ جائے، ایک چھوٹا سا ملازم اپنے مالک کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ میرے سامنے آ جائے بتا دے، اور یہ مخلوق ہو کے مملوک ہو کے رب العالمین بادشاہوں کے بادشاہ، ان کے خالق اور خالق کل کائنات اور کل کائنات کو چلانے والے اور ان کو دینے والے رب کے بارے میں کہہ رہے کہ سامنے آ کے ہمیں بتا دیں۔ یہ گستاخی کی، اللہ نے آسمان سے بجلی بھیجی اور اس نے جلا دیا، خاکستر کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑانا شروع کیا کہ رب بنی اسرائیل کا مزاج تو بڑا بگڑا ہوا ہے، یہ شکی مزاج لوگ ہیں، بڑے فاسد مزاج کے لوگ ہیں، میرے اوپر الزام لگائیں گے، ہمارے آدمی اللہ سے کلام ہونے کے بہانے لے گیا اور مروا دیا، یہ نہ مجھ پہ الزام لگا دے، اللہ ان کو زندہ کر دے۔ اللہ نے پھر زندہ کر دیا،
اور پھر انہوں نے جا کے کہہ دی تو دیا کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کے احکام ہے، لیکن ساتھ وہاں بھی یہ گڑبڑ کر دی، خباثت کر دی کہ اللہ کہہ رہے ہیں جس پہ آسانی سے عمل کر سکتے ہو کرو، اور جن پہ عمل نہیں کر سکتے ہو تو ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے کہہ دیا۔ اب ظاہر ہے جو بھی ان کے مزاج کے خلاف ہوتا حکم کرتے اس میں ہم عمل نہیں کر سکتے، پھر اللہ نے کوئی طور کو معلق کیا، سروں پہ کھڑا کیا کہ سارے کے سارے تورات کے احکامات پہ عمل کرو گے یا نہیں، اور اس طرح ان سے پکا عہد لیا طرح، لیکن وہاں عہد کر لیا کہ اللہ سارے احکامات کو مانیں گے، بعد میں پھر راہ سے ہٹ گئے۔ بہرحال یہ اسباق تھے اس واقعہ کے اندر، اور اس طرح گائے ذبح کر کے قاتل کا پتہ چلانے کے اندر تو اللہ نے اس طرح جو ہے نا وہ قاتل کا پتہ چلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کے سارے احکامات پہ دل سے یقین نصیب فرمائے اور دل سے ان پہ عمل نصیب فرمائے۔ اللہ کے سارے وعدوں وعیدوں پہ اصل یقین ہے، اور ایمان نامی یقین کا ہے کہ دل سے یقین ہو، زبان سے اقرار ہو، دل سے یقین ہو، اور پھر اس کے ساتھ عمل ہو، تو یہی کامل ایمان ہے، اور اسی وجہ سے دنیا آخرت دونوں میں کامیابی ملتی ہے۔ اللہ میں نصیب فرمائے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے۔ قالو کہا انہوں نے ادعو لنا، مانگ لیجیے ہمارے واسطے رب کا، اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ صاف صاف بتا دے ہمیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال ان یقول ان بقرۃ اللہ فارض ولا بکر، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ بے شک وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ وہ بوڑھی ہو اور نہ بچی ہو، امان بین ذالک، اس کے درمیان ہو، اس کے بیچ ہو، ففعلوا، ان جوان ہو، ففعلوا ما تؤمرون، اب کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، مزید کھال نہ اتارو مال کی۔ پھر کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہنے لگے کہ مانگ لیجیے ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ صاف صاف بتا دے ہمارے واسطے کہ اس کی رنگت کیسی ہو۔ قال انھا یقولون انھا بقرۃ صفراء، انہوں نے کہا کہ وہ بے شک اللہ اکبر کہہ رہے ہیں کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہو، اور زرد رنگ بھی کیسی ہو، فاقع گہرا ہو، رنگ کیا ہو، فاقع گہرا ہو، فاقع لونھا، گہرا اس کا رنگ، فاقع گہرا ہو، لونھا اس کا رنگ، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو خوش کرنے والا، وہ رنگ دیکھنے والوں کے دلوں کو خوش کرنے والا۔ اچھا لفظی معنی تو وہ گائے دیکھنے والوں کو خوش کرنے والی ہو، ایسی زر رنگ کی ہو، ایسی رنگت ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے کہ درخواست کیجیے ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ صاف صاف بتا دے، یبین صاف صاف بتا دے، لنا ہمارے واسطے، ما ہی، کہ وہ گائے کیسی ہو۔ مزید صفات یہ بیان کر دیں، ابھی تک اس کی قسم واضح نہیں ہوئی تو کس قسم کی ہو۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک گائے ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی گائے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو البتہ راہ پا لیں گے اس گائے تک۔ قال إن يقول إنها بقرۃ، انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ایسی گائے ہو لا ذلول، کہ وہ محنت کرنے والی نہ ہو، تثیر الارض، کہ زمین کو جوتتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو سیراب کرتی ہو، مسلمۃ، صحیح سالم ہو، بالکل صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کوئی دفع نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہا انہوں نے کہ اب جو ہے نا درست بات لے کے آئے، حق بات لے کے آئے، اب آپ نے درست بات کہی، صحیح بات کہی، آپ حالانکہ وہ پہلے صحیح کہہ رہے تھے، یہ خود کھال اتار رہے تھے۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، تو انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا، حالانکہ قریب نہیں تھے کہ وہ ذبح کرتے، تو انہوں نے اتنی مشکل بنا دی اس کو کہ استفاد کی گائے ملنا مشکل تھا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور یاد کرو اس واقعے کو کہ جب تم نے قتل کیا ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور پھر تم اس میں اختلاف کرنے لگے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر دھرنے لگے،
واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نکال ظاہر کرنے والا تھا اس چیز کو جو تم چھپاتے تھے. وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس ہم نے کہا کہ مارو اس میت کو اس کے بعد حصے کے ساتھ، اس کے بعد حصے کو میت پہ مارو. كَذَلِكَ تم نے مارا اور پھر زندہ ہو گیا. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، اس طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ دکھاتے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم عقل سے کام لو. واخر دعوانا